نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گھر میں سے صرف باپ کا قربانی کرنا یہ شادی شدہ بیٹوں کی طرف سے، کنوارے بیٹے یا بیٹیوں کی طرف سے یا ماں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ اکثر گھروں میں قربانی کرنے میں یہ بڑی غلطی چلی آ رہی ہے کہ اگر گھر میں سے کوئی بڑا سربراہ یا بڑا بیٹا قربانی کر دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور اس میں سال ہا سال سے ہر گھر ملوث ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک ہیں کہ ان کے ذمہ قربانی واجب ہوتی ہے اور وہ اپنے والدین کی، فوت شدہ والدین کی یا کسی بھی رشتہ دار کی نیت کر کے قربانی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان پر خود قربانی واجب تھی۔ یہ شریعت کے خلاف ہے اور آج تک جس نے بھی اس طریقے سے کہ خود پر واجب ہوتے ہوئے فوت شدہ والدین کی قربانی کی یا زندہ والدین کی طرف سے قربانی کی یا کسی بھی رشتے کی نیت کر کے قربانی کر دی، اپنے واجب کی ادا کرنے کی نیت نہیں کی، تو یاد رکھیں بے شک آپ نے 50 قربانیاں بھی کر لی، آپ کی ادا نہیں ہوئی، آپ کے ذمہ اس کی قضا واجب ہے۔ اور قربانی کی قضا کی صورت یہ بنتی ہے کہ ایک متوسط درجے کا جانور یا ایک متوسط درجے کا حصہ لے کر بعد میں اس کو صدقہ کرنا، یہ اس کی قضا بنتی ہے۔ صرف ایک مسئلہ دھیان توجہ سے سمجھ لیں تو قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، کس پر واجب نہیں ہوتی، یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ قربانی کرنا یہ مالی عبادت ہے اور اللہ کا حکم ہے، اور قربانی ہر اس بالغ اور مقیم مرد عورت پر واجب ہوتی ہے جس کی ملکیت کے اندر یہ 5 چیزیں ہوں یا 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز 1,49,000 روپے تک پہنچ جائے۔ سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی اور گھریلو سامان جو ضرورت سے زائد ہے، وہ یہ سارا ملا کر۔ لیکن ان میں سے ایک بات یاد رکھیں کہ جو آپ نے قرضہ دینا ہے، بے شک سال کے بعد دینا ہے، وہ قرضہ اس مال میں سے جو میں نے آپ کو گنوایا ہے اس میں سے نکال کر پھر بھی اگر 1,49,000 روپے بنتے ہیں اور قربانی کے جو 3 دن ہیں 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کی سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کے ذمہ قربانی کرنا واجب ہو جائے گی، چاہے آپ شادی شدہ ہیں، چاہے آپ کنوارے ہیں، چاہے آپ بیوی ہیں، چاہے آپ شوہر ہیں، آپ کچھ بھی ہیں۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس طرح ہمارے ذمہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ جس نے اس مسئلے کے خلاف کسی بھی ذہن سے قربانی کی، کسی کی بھی نیت کی، تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اپنا واجب ادا کرنے کے بعد آپ اپنے والدین کی نیت کریں، فوت شدہ والدین کی نیت کریں، کسی بھی رشتہ دار کی نیت کریں، اللہ کے نبی کی نیت کریں، تو آپ اکیلے ان کی نیت کر سکتے ہیں، تو پھر ان کی طرف سے آپ کی نفلی ہوگی، کیوں؟ آپ کا واجب ادا ہو رہا ہے، اور ساتھ اگر آپ والدین یا کسی رشتہ دار کی بھی کر رہے ہیں تو یہ نفلی ادا ہو رہی ہے، ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ جو ہمارے گھر میں یا آپ کے ذہن میں صورتحال ہے کہ گھر میں سے کوئی ایک کر دے ادا ہو جائے، یہ ذہن غلط ہے، کسی کی بھی ادا نہیں ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔